کریں بھائی, یہ ہر سوال قیامت کا منظر, ہم لوگ یہ بجلی گیس مہنگائی, یہ قیامت کا منظر نہیں ہے. اور کون سی تمہیں قیامت چاہیے, وہ قیامت آئے گی. اب میں لوگوں کو اور ڈراؤں یار قیامت بتا کے. دیکھو ناروے, سویڈن, جاپان میں بیان ہو قیامت ہو, یہ وہ بیچارے تو کہنا نہیں چاہیے ان کو, ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کے یہاں سائنسدان ہیں, ان کے یہاں ترقی ہے, ان کو جہنم سے ڈراؤ. یہ بیچاری روتی ہوئی قوم گھر جا کے روتی ہے, بل بیگم پکڑا دیتی ہے, یہ دیکھو کیا آیا ہوا ہے. اس دفعہ تو بل جو آ رہے ہیں اللہ کی پناہ ہے یار. میں کہتا ہوں یہ بجلی کی تاریں اپنے گھروں سے نکالو, ابھی سولر پلیٹیں سستی ہوئی ہیں, قرضے لے کے پلیٹیں خرید لو. صحیح بتا دوں, گورنمنٹ سے اپنے آپ کو کیا کرو. دیکھو پاکستان میں ایک بڑی خوبی کیا ہے, ایک تو بہت بڑی برائی ہے گورنمنٹ کرپٹ, ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہمارے گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں, اور سسٹم بھی باہروں والوں کی طرف سے ایسا مسلط ہے کہ ٹھیک ہونے کا بہت مشکل ہی چانس ہے. لیکن ایک بڑی خوبی ہے کہ پاکستان میں آپ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کیے بغیر بھی رہ سکتے ہو. یہاں خود قدرتی وسائل اتنے ہیں. سب سے پہلا وسیلہ آبادی, جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے بزنس دبا کے ہوتا ہے. گورا آیا ہوا ہے کراچی بزنس کے لیے, کبھی موقع ملا اس کو کیمرے میں لاؤں گا. وہ حیران ہوتا ہے, کہتا ہے یار ایک شہر میں 3 کروڑ کی آبادی ہو, یہ جو 2.5 کروڑ اب کراچی میں فضول کا ہے نا, 2.5 کروڑ کی آبادی بہت بڑا جھوٹ, 3-3.5 کروڑ سے کم کی نہیں ہے. اتنی آبادی آپ گننا شروع کرو, آپ کا ہوش ٹھکانے آ جائے گا. تو کہہ رہے اتنی آبادی میں اگر کوئی بزنس نہیں کر سکتا, تو کہہ رہے ہمارے یہاں تو ہے نہیں اتنی آبادی, تو گورا آیا ہوا ہے کہاں بزنس کے لیے, کراچی. کہہ رہے یہ تو نوٹ چھاپنے کی جگہ ہے کراچی تو, کیونکہ آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمانڈ ہر چیز کی بڑھتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے بزنس کرتے ہیں. آبادی بڑھنے سے روزگار کم نہیں ہوتا. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں آبادی بڑھیں گے تو اتنے روزگار کہاں سے لائیں گے. او بھائی آبادی ہی تو روزگار کا ذریعہ بنتی ہے. جنگل میں روزگار ملے گا آپ کو, شیر آپ سے کلفی خرید کے کھائے گا کیا, چیتا گولا گنڈا خرید کے کھائے گا. یہاں کچھ نہیں آتا, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لو. آبادی اتنی ہے کہ سب کو بھی ڈاکٹر منع کر دینا کہ گولا گنڈا نہیں کھانا, پھر بھی 150 سرپھرے ایسے ہوں گے جو کھائیں گے آ کے. اور اگر نکلے ہی 100 آبادی میں, ان کو ڈاکٹر منع کرے گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. 1 لاکھ ہو, ڈاکٹر نے سب کو منع کیا کہ گولا گنڈا نہیں کھانا, پھر بھی 100 ڈاکٹروں کی بات نہیں مانیں گے, اور ان 100 میں 50% ہو سکتا ہے ڈاکٹر خود بھی ہوں. تو جہاں آبادی ہوتی ہے گولا گنڈا سے بھی لوگ کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, ٹماٹر بیچ کے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, کیونکہ سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو پاکستان میں ایک پازیٹیو چیز کیا ہے, ابھی نمبر لگا کے بتا رہا ہوں میں. نمبر 1, آبادی یہاں بہت زیادہ ہے, اس لیے آپ بزنس دبا کے کر سکتے ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. نمبر 2, یہاں قدرتی وسائل دبا کے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو گورنمنٹ نکال سکتی ہے, گورنمنٹ نہیں نکال رہی تو آپ کے بھی ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہو. یعنی آپ خود بھی ان وسائل کو استعمال میں لا سکتے ہو. مثال کے طور پر سورج ہے آپ کے پاس, دبا کے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. میں جب یورپ گیا نا سردیوں میں, مجھے شوق تھا سردیوں میں جانے کا کہ اندھیرے دیکھوں, اتنے لمبے لمبے اندھیرے کیسے ہوتے ہیں. گرمیاں تو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. ناروے جانے کا شوق تھا, دیکھوں 20 گھنٹے کی رات کیسی ہوتی ہے, 4 گھنٹے کا دن کیسا ہوتا ہے, بڑا شوق تھا. ہم چلے گئے سردیوں میں, 2-3 دن کے بعد میری کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع. اچھا ہم جن دوستوں کے ساتھ گئے ان کا ولاگ بھی بنا, ازمان بھائی, آصف بھائی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو جب گیا ہوں نا میں, تو 1 مہینے کا سامان لے کر گیا تھا گھر سے. میں گھر والوں کو بتایا تھا 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, پورا بیگ تیار کیا. کتنے دن کا, 1 مہینے. 15 دن کے بعد برداشت کی حد ہو گئی. اندھیرے اندھیرے, اتنی لمبی راتیں, ہو بھائی دماغ پھٹ رہا ہے, سورج دکھاؤ یار سورج. میں نے بولنا شروع کر دیا, بھائی میرا جمعے کا بیان ہے, مجھے اس بیان کا ناغری. وہ ہمارے دوست ہنستے تھے میرے اوپر, کہہ رہے ہیں صاحب کہانی کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا, جمعے کا بیان ہے, اتوار کا بیان ہے, فلاں مدرسے میں وغیرہ وغیرہ پڑھانا ہے. تو بات یہ تھی کہ میں ان اندھیروں سے کیا ہونے لگا تھا, ڈپریشن میں جانے لگا تھا. کیونکہ سورج جو نکل بھی رہا تھا وہ بھی تمیز سے نہیں نکل رہا تھا. مجھے یاد آ رہی تھی وہ چلاتی دھوپ, بھائی کیسا سورج گرمی مارتا ہے نا, پسینے نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نہاتے ہیں, ڈیٹول کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے واللہ عالم, لکس صابن فی الحال آپ فرض کر لیں, صابن سے نہائے, پنکھے کے نیچے یا اے سی کے نیچے آگے بیٹھ گئے, کتنا سکون ملتا ہے بھائی. اور چلاتی ہوئی دھوپ, جب وہ شام ڈھلتی ہے تو شام کا اپنا مزہ ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو اور مزہ ہے, بھینسیں دم ہلا رہی ہیں, گائیں کیا کر رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو پھر اس گرمی سے کھجور پک رہی ہے, اس گرمی سے آم پک رہے ہیں. گرمی ہے تو پھر رات کی ٹھنڈک کا بھی, کراچی میں تو جتنی بھی دن میں گرمی ہو رات کو اکثر ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں, اور وہ سردی بھی تھی, سردی کا تو میں اتنا, سردیوں میں تو میں نے بہت ٹائم گزارا ہے, مائنس ٹیمپریچر میں بھی ٹائم گزارا ہے الحمدللہ. لیکن میں تھا کہ یار مجھے روشنی چاہیے, روشنی. 15 دن کے بعد میرا دماغ پھٹنے لگا. تو میں نے کہا بھائی میرا ٹکٹ کرا میں واپس. تو میں نے بڑا تنگ کیا اپنے ساتھیوں کو, اللہ ان کو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے, مجھے برداشت کر لیا انہوں نے. ان کو بھی میری وجہ سے آنا پڑا, ورنہ وہ بھی لمبے عرصے کے لیے گئے تھے. جب میں یہاں آیا ہوں نا, کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, او ہو سردیوں میں جو سورج کی میں نے تپش دیکھی, او ہو اتنا مزہ آیا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا مزہ آیا. سورج نکل رہا ہے یار, تمیز سے نکلتا ہے, تمیز سے ڈوبتا ہے, بلندی تک پہنچتا ہے. اور سردیوں کی دھوپ تو ویسے ہی, اور یہ تو پنجاب میں بھی یہ سہولت نہیں ہے, پنجاب میں سردیوں میں دھوپ نہیں ہوتی. کراچی میں یہ آپشن بہت اچھا ہے, سردیوں میں تو بہت پیاری دھوپ نکلتی ہے, ٹھنڈی دھوپ. اتنا مزہ آیا, ایک ہفتے تک میں بس سورج سے ہی انجوائے کرتا رہا ہوں. یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ یہاں سب مبالغہ بہت کر رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. ایک ہفتے تک میں انجوائے کس سے کرتا رہا یار, روشنی آ رہی ہے, روشنی, سورج کی روشنی بہت ضروری ہے. پھر مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یورپ میں ان سردیوں میں خودکشیوں کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ لوگ ڈپریشن میں بہت جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی, بولو سورج ہے, اس سے بجلی بناؤ یار. گاؤں دیہاتوں میں دیکھو نا, ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوگی, ساتھ میں ایک موٹر لگی ہوئی ہوگی, ٹنگ 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 پوری موٹر سارا دن پانی کھینچتی رہتی ہے, کوئی بجلی کا بل نہیں آ رہا. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو پلیٹیں کیا فری میں ملتی ہیں, تو بجلی بھی تو تم پیسے دے ہی رہے ہو نا, تو پلیٹیں ایک دفعہ کا خرچہ ہے, ابھی نہیں ہے, پیسے اکٹھے کر لو. کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ, تو اس کے لیے کمیٹی ڈال لو. تو پاکستان میں ایک بڑی سہولت یہ ہے میرے بھائی, آپ خود پہ, یہاں ٹیکس بہت زیادہ نہیں ہے. آپ اگر بزنس کرتے بھی ہو نا, تو ٹیکس کا وہ ریشو نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے. وہاں تو آدھا پروفٹ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے, یہاں اتنا نہیں ہے, یہاں ایک پازیٹیو چیز ہے. تو جو پاکستان میں خود کفیل ہے اس کے مزے ہیں, اور جو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کا بیڑا غرق ہونے کا پورا خطرہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں اشکال کا جواب دے رہا تھا, 3-4 قسم کے اشکال ہو رہے ہیں نا میرے اوپر, کہ مفتی صاحب جو ہیں, یہ میں نے کہا تھا بریک کے بعد ملتے ہیں, کہ مفتی صاحب جو ہیں, اور یہ بہت لوگ کر چکے ہیں اشکال, بہت زیادہ کمنٹس اس طرح, خاص طور پہ غیر مسلموں کی طرف سے تو بہت آتے ہیں, کہ ایک طرف مہنگائی اور غربت کو دیکھو, دوسری طرف یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں, 16 بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کی اسپیڈ دیکھو. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تو میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں, کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی نہیں بڑھتی ہے, بلکہ مہنگائی کم ہوتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے وہ میں ابھی مختصراً دوبارہ بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اشکال کا جواب میں دے دیتا ہوں. اشکال نہیں بلکہ ایک حقیقت واضح کر دیتا ہوں, کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے 16 بچے اگر ہو گئے نا, یہ میرے اگر نہ ہوتے تو یہ اور زیادہ آبادی بڑھ جاتی, اس کا خطرہ تھا. آبادی مرد سے نہیں بڑھتی, عورت سے بڑھتی ہے, کہ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے کسی کنٹری میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت کے کتنے بچے کسی بھی کنٹری میں, ایک عورت کتنے بچے جنتی ہے. مثال کے طور پر 50 لاکھ عورتیں ہیں کسی کنٹری میں, 50 لاکھ عورتیں ہیں, اور ہر عورت کے 4 بچے ہو رہے ہیں, تو آبادی کا ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا. مرد چاہے 4 شادیاں کرے چاہے 2 شادیاں کریں, ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب یہ 50 لاکھ عورتیں جب کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنیں گی, اکلوتی بیوی بنیں گی, تو ان 50 لاکھ عورتوں میں بچے پیدا ہونے کا ریشو بڑھنے کا چانس ہے, کم ہونے کا چانس نہیں ہے. کیونکہ ہر مرد کو اولاد چاہیے, ہر مرد کو کیا ہے, اولاد چاہیے, اور اس کو نسل روکنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. بھائی نسل روکنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے, کہ آپ بیوی کے پاس نہ جائیں, ایک کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے آپ دوسری کے پاس جانا شروع ہو جائے جہاں اولاد نہیں ہے, لیکن جہاں ہو گئی ہے وہاں فی الحال نہ جائیں. یہی ہوگا نا. جب کوئی عورت کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنتی ہے تو نسل روکنا بھی مشکل ہے اس کے لیے, اور اس عورت میں اولاد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے. تو یہ 50 لاکھ عورتیں اکلوتی بیوی بن جائیں ایک مرد کی, تو یہ ہر عورت, اس کا امکان ہے کہ 4 بچوں سے
اس کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ میں 4 کی مثال دے رہا ہوں 16 پہ تاکہ 4 ڈیوائڈ ہو جائیں. اس لیے 4 بچوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں, ورنہ فیملی پلاننگ والوں کو تو 2 بچوں سے زیادہ مثال بھی اچھی نہیں لگتی, حقیقت کہاں سے اچھی لگے گی. لیکن یہی 50 لاکھ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں, اب ان میں 16 کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. فی عورت اب 4 بمشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ مرد کو جب ایک بیوی سے اولاد ملے گی, دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, 1 ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, 2 ہو گئی تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. پھر اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے, کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد, اس بیوی کی, اس بیوی کی, وہ تو ہیں تو سب اس کی نا. تو فی کس عورت میں بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اس مرد کی تو نسل بڑھے گی, اس مرد کی نسل بڑھے گی, کنٹری کی کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نہیں میں نے تو منگوائی نہیں چائے, ابھی رکھے کھانا کھانا ہے, چائے پیوں گا بھوک اڑ جائے گی. تو خوب سمجھ لو, مرد کا جو گروتھ ریشو ہے نا, جو اس مرد کی اپنی اولاد کا گروتھ ریشو تو بڑھے گا, کنٹری کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. جو دیکھو ایک مرد نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے, یہ نہ کرتا تو کوئی دوسرے کرتے نا, تو فی عورت پھر بھی تو 4-5 بچے ہو جاتے نا اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 16 تو پھر بھی ہونے تھے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو جاتے. تو 4 شادیاں کرنے سے کنٹری کا گروتھ ریشو کبھی بھی نہیں بڑھتا, اس مرد کی آبادی بڑھ جاتی ہے, اس مرد کا خاندان بڑھ جاتا ہے جو 4 شادیاں کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اس کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے, اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے 4 شادیوں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے 16 بچے پیدا کر دیے, 20 بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھا دیا, ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی. وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا. اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے. دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کر سکتے ہو. اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے, بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی, عیسائی سے کر لے گی, یہودی سے کر لے گی, غیر مسلم سے کر لے گی, تو گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا. اسلام کہتے ہیں آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نا, ان کی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ابے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو زمین پہ تو پھر بھی بوجھ نہیں بنیں گے وہ. زمین پہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے, اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے. تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کے؟ بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا, عیسائی سے پیدا ہو جائے گا. بوجھ تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا. تو اسلام کہتا ہے جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بطن سے وہ تو ہونے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو 4 زمینیں ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی. آپ اس زمین میں بیج ڈالو, آپ اس زمین میں کھاد ڈالو, آپ اس زمین کو مینٹین رکھو, تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے گی؟ بولو, آپ کے قبضے میں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیداوار آلو پیاز ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے. آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی. تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے ہیں, جتنے کیلے پیدا ہونے وہ تو ہوں گے. ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے, ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. اور آسان مثال, 4 دکانیں ہیں, ان سے 50,000 ہزار روپے کرایہ آتا ہے, تو 4 دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا, پیسہ جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں, 2 لاکھ ہو گیا نا. تو 4 دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی, یعنی ہم اکنامکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں. آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی, بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا. تو کیا مطلب وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی؟ وہ پھر بھی 2 لاکھ ہی جنریٹ کریں گی, لیکن وہ 2 لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا, کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو, بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں, جتنے اس کو چاہیے. آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے.
समझता है कि नहीं समझता है बात को? तो इस्लाम ने भी यहूदी औरत ईसाई औरत से निकाह की इजाजत दी कि ग्रोथ रेशो तो उतना ही रहेगा, आप शादी करो या ना करो, लेकिन फायदा ये होगा कि वो जो ग्रोथ होगी बच्चों की वो आपकी तरफ निस्बत हो जाएगी, उसकी तरबियत आप करोगे, वो कल बुढ़ापे में आपके काम आएगी। तो जो ये चाहता है कि बच्चे पैदा हो लेकिन वो मेरी तरफ मंसूब हो ताकि मेरी खिदमत करें तो वो शादियां भी ज्यादा करेगा, वो दुकानें भी 4 रखेगा, वो जमीनें भी 4 रखेगा। और जो कहेगा कि नहीं जी ग्रोथ रेशो कम हो जाए लिहाजा मैं एक बीवी रखूंगा, तो वो बेवकूफ होने की बहुत बड़ी दलील है। उससे कहेंगे ग्रोथ रेशो इससे कम नहीं होने वाला, होगा ये कि इससे जो औलाद पैदा होनी थी अब तुम्हारे के बजाय किसी और की औलाद पैदा होगी। ये जो 4 दुकानें सोर्स ऑफ इनकम थी तुम्हारा, अब तुम अगर इसको छोड़ दोगे तो दूसरा कब्जा कर लेगा इस पे, वो इससे 50,000 रुपए मंथली कमाएगा, तो नोट थी उतनी ही छापेगी, जमीन उतनी ही पैदावार टमाटर पैदा करेगी, क्योंकि आप छोड़ोगे तो दूसरा उसको इख्तियार करेगा ना। औरत ने तनहा थोड़ी रहना है, उसको तो औलाद चाहिए ना। आप औलाद पैदा नहीं करवाओगे, वो कहीं और निकाह करके उससे औलाद पैदा कर लेगी वो। तो इसलिए 4 शादियों में जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, 16 बच्चे पैदा करके मुल्क पे बोझ बन दिया, ये बेवकूफ होने की इनकी क्या है दलील है कि हम नहीं भी करते। तो 4 औरतों से कोई भी मर्द अगर 4 शादियां करते हैं, उनके अगर 16 होने हैं तो वो कोई और करेगा तो 16 हो जाएंगे। 4 अलग अलग आदमी करेंगे तो भी कितने होंगे? 16 ही होंगे वो। तो ग्रोथ रेशो मर्द से नहीं बढ़ता, किससे बढ़ता है? फीकस औरत कितने बच्चे जन रही है। खोपड़ी शरीफ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक साहब ने कुछ दिन पहले, वो फेसबुक पे अभी 1 दिन पहले एक पोस्ट चलाई है कि मुफ्ती साहब हम तो सिर्फ गैस बिजली के बिल के लिए हैं, ठीक है ना, जिंदगी तो आप गुजार रहे हो। उनका कहना ये था, बातें समझ लो अभी जवानी में क्या करो, बातें समझ लो, बुढ़ापे में फिर समझ में आ जाएगी। बुढ़ापे में इंसान बिचौर हो जाता है, लेकिन वही बात हो जाएगी कि एक आदमी को बादाम बहुत अच्छे लगते थे, बादाम खरीदने के पैसे नहीं थे, जिंदगी हसरत में गुजरी, फिर जब पैसे आए तो मुंह में दांत नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया, तो बादाम सामने रखे हम खा नहीं सकता। कहता है अफसोस की बात है, जब बादाम के लिए दांत थे तो पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आए हैं तो दांत नहीं है। ऐसा ना हो मैं आपका नजरिया बना रहा हूँ, आपको अभी भी समझ में ना आए कि 16 बच्चे 18 बच्चे, मुल्क की आबादी की वाट लग रही है, मुल्क की ऐसा हो रहा है, बच्चे रहेंगे कहाँ वगैरह वगैरह। और जब आपकी बुढ़ापे में ये बातें समझ में आए तो समझ में आने का आपको कोई फायदा ना हो। समझ में आई बात? अब दूसरी बात ये कि आबादी बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, ये फलसफा ही गलत है। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब की इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं है। इस टॉपिक पे मुफ्ती साहब की, देखो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, या यूरोप की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो वो ज़्यादा बेहतर होती है? बोलता क्यों नहीं? यूरोप की, मैं यूरोप की यूनिवर्सिटियों की रिसर्च आपको बता रहा हूँ। आपके हवाला दें, हवाला मैं कैमरे में दे चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने 4-5 साल पहले पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया था, और ये जर्मनी से दोस्त आए हुए हैं ना, इनकी जर्मनी की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया क्योंकि 4-5 साल पुरानी बात, उस यूनिवर्सिटी की किताबों के हवाले दिए थे। समझते हो कि नहीं समझते कि आबादी का बढ़ना इसकी दलील है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। ये वंस अपॉन अ टाइम ये फलसफा पेश किया जाता था कि मुल्क की तरक्की में 3 चीजें कार फरमाएं। एक, वसाइल की कसरत, नंबर 2, उन वसाइल को बरोए कार लाने वाले बाजू या मेहनत, और तीसरी आपके एक्सपेंसेस कम हो। ये वंस अपॉन अ टाइम है ये फलसफा। अब जो वसाइल वाला जो उनसर था ना, उसको निकाल दिया गया है। अब तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ उन वसाइल को बरोए कार लाने वाले अफराद कितने हैं आपके पास, और एक्सपेंसेस आपके कम हो, ये 2 चीजें रह गई हैं। अगर आपके पास अफराद ज्यादा हैं, उन अफराद के मुकाबले में खर्चे कम हैं, तो वसाइल को नहीं देखा जाएगा, तो आपकी तरक्की कम होने के बजाय बढ़ेगी। आप वजह उसकी है कि वसाइल एक ऐसी चीज है जिस पे साइंस ने रिसर्च करके ये साबित कर लिया है कि इसके बारे में कोई नजरिया कायम करना कि आपके मुल्क के पास वसाइल कितने, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी चेंजिंग इसमें आ रही है ना, इतनी तेजी से चेंजिंग आ रही है। जब पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था उस वक्त लोग कहते थे आबादी बढ़ेगी तो हमारे लिए सोसाइटी में सरवाइव करना मुमकिन नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में जमीन से तेल निकलना शुरू हो गया, दनादन जहाज, और वो बहुत सरवाइव करना मुश्किल के बजाय क्या हो गया, आसान हो गया।
پھر جب بجلی آئی تو بھائی بجلی کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھے گی تو یہ بجلی کہاں سے پوری کریں گے, اتنا پانی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جی سورج کو بھی انرجی میں, اس کی روشنی کو انرجی میں, وہ بھی ایک بہترین انرجی ہے, اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں. اتنی تیزی سے زمین چینج ہو رہی ہے کہ وسائل کے بڑھنے کی رفتار, آبادی اگر آپ 6 گنا بھی بڑھا دو تو وسائل کے بڑھنے کی رفتار 20 گنا ہے, اور اس میں یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی, یہ ڈبل سے ڈبل, ڈبل سے ڈبل, اس طرح سے ہوتی چلی جا رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی. لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا, جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں, کھانے والے کم ہیں. اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو کمانے والے بازو چاہیے, وہ جب جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا, جوانوں کا زیادہ ہوگا, تو ملک ترقی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے, اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. تو انہوں نے وہ تمام 20 ذرائع استعمال کیے, یہ آبادی والا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی پاگل تھے. 100 سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھیں وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئیں, اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے, یہ ہم نے کیا کیا ہے. تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں. اب ان کی قوم تو ناروے میں 20 لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر. جاپان پاگل ہو گیا, بچے کہہ رہا پیدا کرو بھائی. چائنا نے بھی اب ایک بچے والی پالیسی ختم کر کے 2 پہ آگے آئے. لیکن چائنا کو جب پالیسی بنائی نا چائنا نے کہ اب گروتھ ریشو تھوڑا بڑھاؤ, تو چائنا کو یہ پتا چلا کہ اب قوم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور چائنا کا باپ تھوڑے دنوں میں, چند سالوں میں وہ حشر ہونے والا ہے جو جاپان کا حشر ہو چکا ہے. بڈھوں سے بھرا ہوا ملک جاپان. کس سے بھرا ہوا ملک ہے؟ بڈھوں سے. دوسرے لوگ ان کے کنٹری پہ قابض ہو رہے ہیں. آپ کے افغانی, آپ کے پشاور کے, آپ کے کوئٹہ کے لوگ جا کے جاپانیوں کی تجارت پہ کیا کر رہے ہیں؟ قبضہ کر رہے ہیں, صرف گروتھ ریشو کی وجہ سے. جب آپ کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے دنیا پہ آپ قابض ہوتے ہو, اور جو وسائل جن کے ہاتھ میں تھے نا ان کے وسائل اپنے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو یہ ایسی خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں, یورپ مسلمان, لندن میں, یورپ میں جو ہے نا اسمبلی میں بندہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, اور یو کے کی اسمبلی میں مسلمان پہنچے ہوئے ہیں. تو کیا انہوں نے خوشی سے بھرتی کیے ہیں مسلمان؟ گروتھ ریشو ان کا گرا, ہمارا بڑا. نتیجہ کہ ہر چیز پہ کون قابض ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمانوں کا ریشو یورپ میں گوروں سے زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب ان کا کنٹری ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ان وسائل پہ قبضہ کس کا ہو جائے گا؟ ہمارا قبضہ ہو جائے گا. بہت دنوں بعد آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہے. اور پاکستان پہ اگر یہ میرے 16 بچے بڑے ہو کر تجارت کرنا شروع کر دیں, اور 16 تو پھر آگے بھی تو ان کی اولادیں ہوں گی, اور ابھی اللہ کا شکر ہم جوان ہیں. یہ تو 16 تو آج کی رپورٹ ہے, ابھی ہم اللہ کا شکر ہے جوان ہیں الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے 32 ہو جائیں. یہ کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ کمانے, اور یہ لبرل لوگ تو بیٹیوں کے سے بھی کمواتے ہیں, ان کے تو سورس آف انکم اور زیادہ ان کے یہاں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب نے تجارت تو کرنی ہے. جتنے تاجر ہوں گے نا سوسائٹی میں, تو اس میں ہمارے خاندان کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ ان تاجروں میں بڑھ جائے گا. تو جو ارننگ ہونی تھی اس میں ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے گھر کی طرف رخ کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, وہ 2 ہاتھ اور 2 بازو کمانے کے لیے, اور ایک عدد کھوپڑی بھی وہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. تو آبادی بڑھنے سے جب ملک تنزل کی طرف جائے گا, جب آپ کے پاس وسائل کم ہو رہے ہوں. تو وسائل کم نہیں ہو رہے ہیں, وسائل کو استعمال کرنے والے بازو اگر کم کر دیا نا تو بیڑا گرک ہو. وسائل کہاں کم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پانی اتنا نکل رہا ہے اور گیس ہماری ختم ہو رہی ہے. تو گیس ہماری ختم نہیں ہو رہی, ہمارے حکمران نکال نہیں رہے ہیں گیس, ان کی اپنی گیس نکلی ہوئی ہے. آبادی زیادہ ہوگی تو ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھائی گیس نکالو, ہمیں رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا نا, رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا, گیس ہی نہیں آ رہی. لیکن کیا مطلب؟ اب لوگوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے, LGBs کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے یہاں.
LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ غربت ہے تو اس کے وجہ آبادی نہیں ہے, اس کے وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. کہ تمہارے پاس بلوچستان میں تو سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں, کوئلے اتنے دبے ہوئے ہیں, 2 سال تک فری بجلی ملے آپ کو. یہ نالائق جو ہم پہ مسلط ہیں یہ نہیں کچھ کرنے دیتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, ساری الزام ان پہ نہ لگایا کرو. بین الاقوامی قوتیں اور طاقتیں وہ ہمارے حکمرانوں کو وسائل استعمال کرنے بھی نہیں, ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اس لیے سارا نزلہ اپنے حکمرانوں پہ بھی نہ, ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں, کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو وہ قوتیں اور طاقتیں جو ہمیں بار بار فنڈ دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کم کرو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کم کرو, تو ان سے جب کہا جاتا ہے بلوچستان میں اتنا سونا, بلوچستان میں اتنا کوئلہ, اور سندھ میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے, اور پنجاب کی جو زمین جو سونا اگل رہی ہے وہ تو کیا کچھ نہیں اگل رہی, اور KPK میں کتنے قیمتی پتھر ہیں اور کتنے کچھ وسائل ہیں KPK میں. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں اتنے وسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو, ان کو استعمال نہ کرو, بچے روکو. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں, ان کے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے وسائل پہ یہ قابض ہو رہے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں مسلمان آ رہے ہیں,